اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ الحشر آیت 7۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ کریں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دے دیں اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں بڑے زیادہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ہر چیز کو ٹچ کیا ہے، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول سے لے لیا کرو، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی 2-4 سال 10 سال 100 سال کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی، یہ صدیوں پر محیط کتاب ہے، اور اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ نشانی ہے، اس میں اشارے کیے گئے ہیں، سمجھایا گیا ہے، لیکن تفصیل کے لیے اللہ کی نبی کی زندگی کو رکھا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی آیت سنتے تھے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا حکم ہے۔ پھر اللہ کے نبی اس چیز کی تشریح کرتے، تفسیر کرتے، صحابہ کو سمجھاتے۔ اب عزیز طلبہ، آپ غور کریں کہ وہ صحابی پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی زبان ہی عربی ہے، ان کو پتہ ہوتا تھا یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کو الیبوریٹ کروانے کے لیے، صحیح فہم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے یہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھا، آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا کیسے ہیں، اور یہ سوال کیا گیا آپ کی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کہ کیسے ان کی زندگی۔ اب دیکھیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں قرآن مجید کی جو عملی تفسیر ہے وہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے تو ہم کیسے صحیح طور پر قرآن کو سمجھ سکیں گے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کا سمجھنا ضروری ہے، سنتوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ عزیز طلبہ، بہت سے لوگوں نے گمراہ کن عقائد بنا لیے ہیں، از خود بنا لیے ہیں، اور عمل سے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے یہ عقائد بنائے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل، انہوں نے یہ چیز اسپریڈ کر دی ہے، پروپوگنڈا دیا کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے، جس کی وجہ سے لا تعداد مسائل ایسے ہیں تو اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے بندے دیکھے ہوئے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف کہا گیا ہے قائم کرو قائم کرو، اور کیسے قائم کرنی، کیا کرنا ان کو پتہ نہیں ہے، وہ نماز انہوں نے اگنور کر دی۔ تو جب تک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ فجر کو کیا پڑھا، ظہر کو کیا پڑھا، مغرب کے وقت کیا کیا، عشاء کیسے پڑھی، کتنی لگتے ہیں، کیسے ٹائم ہے، تو کیا کیا پڑھنا ہے، مؤذن نے کیا کہنا ہے، اور اسی طرح امام نے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں رسول سے ملنے والی، اور قرآن بھی رسول سے ملا ہوا ہے، یہ پتہ ہو۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو سائڈ پہ کر دیں گے تو جو قرآن ہے اس کی افادیت کیسے رہے گی، اس کو کیسے مانو گے؟ دینے والی ذات تو اللہ کے نبی کی ہے کہ یہ میرے اوپر وحی آئی ہے، وہی بتاتے ہیں نا۔ تو جو وہ بتانے والے ہیں کہ یہ قرآن وحی آئی ہے، تو وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جبرائیل نے مجھے یہ سمجھایا کہ اس کو اس طرح ڈیل کرو۔ اب 2.5% جو زکوٰۃ ہے یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم زکوٰۃ ادا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو زکوٰۃ۔ پھر جہاد کے کتنے مسائل ہیں، جہاد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیسے فوج کو ترتیب دینا ہے، دشمن کے ساتھ میٹ بیٹ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی سے ملتی ہیں۔ بلکہ A to Z جو زندگی ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں باقاعدہ حکم دے دیا گیا ہے کہ تم نبی کو فالو کرو، تم نبی کو فالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کر دیا۔ اتنی حدیث نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام چونک گئے، ان کو فوراً سوال ان کے دماغ میں آیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کوئی بندہ آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے، یا آپ کو کچھ ویٹ نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں اے صحابہ جو میری بات مانے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات سے انکار کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن جانا ہے، جنت کی اس کو ہوا نہیں لگنی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
تعلق داری بنائے بغیر، آپ کو پروٹوکول دیے بغیر، آپ کو فالو کیے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر اس طرح کوئی بندہ جنت کا منہ دیکھ سکے گا؟ اس کو تو خوشبو تک نہیں ملنی جنت کی اگر نبی کے ساتھ کسی نے آ کے۔ تو جب تک ہم نبی کے ساتھ محبت والہانہ عقیدت کا اظہار نہیں کرتے اور آپ کی بات کو صدقے دل سے نہیں لیتے، اس وقت تک قرآن مجید کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہونا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن مجید کی افادیت اسی وقت نہیں جب نبی کو ساتھ ملا ہے۔ تو اس لیے اس پروپیگنڈے میں نہ آئے کہ قرآن ٹھیک ہے، نبی کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آخری خطبہ تھا اس میں یہی فرمایا گیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر ایک چیز کی بات نہیں ہوئی کہ چلو ایک سے تم گزارا کر لینا، بلکہ 2 کہا گیا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کو ادھر ادھر نہ کر دینا کہیں تمہارا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ اس لیے نبی کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ حکم ربی ہے سخت قسم کا، جس طرح یہ کہا گیا کہ جو چیز تمہیں ملتی ہے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب ہم اپنی زندگی اپنے طور پر گزاریں گے عزیز طلبہ، پکڑ بڑی سخت ہونی ہے۔ جس بندے نے یہ کہہ دیا نا یہ سنت ہے، اس کی خیر صلاح ہے، کوئی بات نہیں، گزارا ہوتا ہے، تو اس نے وہاں پر پھنس جانا۔ کل کو آپ نے جانا نہیں ہے حوض کوثر میں پانی پینے کے لیے، تو پھر پی لینا ادھر سے۔ جب تم اس طرح کے جذبات کا اظہار کرو گے نبی کے بارے میں، تو پھر وہاں پر بھی تمہیں یہی ملے گا کہ تم نے تو میرے حساب سے کام ہی نہیں کیا، مجھے فالو ہی نہیں کیا، تو بتاؤ تم جو ہے نا اب تمہیں کیسے میں پانی پلاؤں۔ تو عزیز طلبہ، مسلمان کا شیوا یہ ہے، اس کائنات میں، یہ سن لیں میری بات، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آنے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم ترین جو ہستی ہے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ہمارے سارے معاملات ان کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، محبتوں کا سارا اظہار ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کو چھوڑ دیا تو ہمارے پلے رہنا کیا ہے بتائیں۔ تو یہاں پر سنت کو سمجھا جاتا ہے آرڈنری ہے، کوئی بات نہیں۔ عزیز طلبہ، سنت ہی ساری چیز ہے۔ قرآن مجید بھی جو فرمایا گیا ہے اس کو یہ حدیث ہی ہے، یہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے، یہ حدیث بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جس طرح قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الاہوا ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے، اب نوٹ کریں، مگر وہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 طرح کی وحی لے کر آتے تھے، پتہ آپ کو؟ ایک جلی ہوتی تھی جس طرح قرآن ہوتا ہے، جو لفظ بتا دیے وہی، اس کو کہتے ہیں وحی جلی، سب کے سامنے قرآن ہے۔ ایک ہے خفی جس کو پوشیدہ کہتے ہیں، کہ سمجھایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان سے تشریح کرتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے انگلش میں ایک ٹرم پڑھی ہوئی ہے ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ، ایسے ہی ہے نا؟ تو جو قرآن مجید ہے یہ ڈائریکٹ وحی آتی تھی، اسی الفاظ کو آگے اللہ کے نبی منتقل کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو آپ نے اس سورہ کے ساتھ لگانا اور اس کو اس کا حصہ بنانا ہے۔ جتنی صورتیں ہیں یہ ان کو الگ الگ رکھا گیا تھا، اور جس طرح کا حکم آتا تھا اس کے سورہ کے ساتھ ملا لیا جاتا، یعنی کہ وہاں سے ہی ہماری وحی خفی شروع ہو جاتی ہے، کہ آیات اتنی ساتھ ہی سمجھا دیا جاتا ہے۔ وہ جو سمجھانا نا جبرائیل علیہ السلام کا، وہی تو وحی خفی ہے۔ پھر اب یہ جو 2.5% زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، لی جاتی ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا کے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو زکوٰۃ کا کہا جا رہا ہے نا، یہ چیزیں جو ہے نا اس میں سے 2.5% لینی ہے، عشر کتنا لینا ہے یہ فرمایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہاں نمازوں کا اللہ کی طرف سے حکم دیا نا، ساتھ ساتھ پڑھ کے دکھائی کہ یا رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ٹائمنگ بتائی ہوئی ہے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ ٹائمنگ کے مطابق نمازیں پڑھائی ہیں، اکٹھی پڑھی ہیں آپ نے اپنے فرشتے کے ساتھ، اس ٹائم تو یہ ٹائم کلیئر ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ہی اس کو نا ٹائم ڈیفائن کر دیے ہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر گائیڈنس دی کہ اس کو اس وقت پڑھنا ہے۔ پھر نوافل کا ذکر ہے، پھر اذکار کا ذکر ہے، کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی نے بھیجی۔ پوری زندگی عمل رہا نا آپ کا، تو یہ عمل ایسے نہیں کر لیا کہ کوئی نہیں جو مرضی کر لو، نہیں، یہ ساری چیزیں ادھر سے آئی ہیں، اور اس پہ باقاعدہ طور پر اللہ کی وارنٹی ہے، گارنٹی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ لینا تم۔ اب آخری بات آپ سن لیں، ایک بدو آتا ہے، بدو کسے کہتے ہیں؟ جو دیہاتی ٹائپ۔ مدینہ ایک شہر تھا نا، مدینہ شہر، اس میں لوگ آتے تھے جو دور دراز سے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ شہر میں خریداری کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے آتے،
ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل کر جاتے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہر میں آنا بڑا مشکل ہے، میں شہر میں آتا ہوں ٹائم لگ جاتا ہے میرے پچھلے معاملات میں، مجھے ایسی باتیں بتا دی جائیں کہ مجھے دوبارہ سے جلدی شہر نہ آنا پڑے، میں وہ کام کروں تو میں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤں، مجھے اللہ بخش دے۔ آپ نے پھر فرمایا جو ارکان اسلام ہے، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ تم نماز پڑھو جو فرض ہے، روزوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے۔ جب وہ بندہ اس نے سن لی تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرما گئے ہیں، جو آپ نے بتا دیا ہے، میں نہ اس سے آگے کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ اب اگلے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ اس بندے کو دیکھو، جس طرح اس نے کہا ہے نا کہ میں نہ آگے کروں گا نہ پیچھے کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ بڑھاؤں گا، میں وہ بات کروں گا، وہ عمل کروں گا جو آپ نے فرما دیا ہے۔ اگر اس طرح یہ کرتا رہا تو یہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لو، یہ جنتی تمہارے سامنے، یعنی کہ کلیئر کر دیا یہ جنتی۔ اس وقت بھی جو بندے ارکان اسلام پہ چلتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی نے دین دیا ہے، اس کو بڑھاتے نہیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاں دین کو بڑھانے کا سلسلہ بڑا چلا ہوا ہے، از خود مسائل میں ہم چلے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمارے دین میں شامل ہو رہی ہیں، وہ جو نئی چیزیں اس سے منع کیا گیا، اور یہی چیز رکھی گئی کہ جتنا کہا گیا اتنا کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔